حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ جب انسان لم یکن شیئا مذکورا، جب کوئی بھی شے قابل ذکر نہیں تھی، کوئی بھی شے قابل ذکر نہیں، کسی شے کا ذکر نہیں تھا۔ اب قرآن کی آیت پہ غور کریں، اللہ رب العزت نے کہا هل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پہ ایسا زمانہ گزرا، مطلب یہ ہے کہ انسان تھا، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ انسان موجود تھا تو انسان پہ زمانہ گزرا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، اس وقت انسان کا ذکر کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں تھا۔ تو انسان کہاں تھا؟ انسان علم الہی میں تھا۔ کہاں تھا؟ علم الہی میں، اور اس علم کا اظہار بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ جو میرے علم میں ہے اسے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ بولیے، وہ جو علم الہی کے اندر ہے، ابھی اس کی روح نہیں ہے، صرف ارادہ قدرت میں ہے، علم الہی میں ہے، اور جو علم الہی کا جو دور ہے انسان کا، اسے وجود علمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وجود۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ گل بڑی پتے دی ہے، یہ توجہ نہ سن۔ وجود علمی، علم الہی کے اندر تھا اللہ کے علم کے اندر انسان تھا، تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ وجود علمی۔ اللہ نے اس انسان کو روح عطا کر دی، اسے روح عطا کرنے کے بعد عالم ارواح کے اندر رکھا، اسے کہتے ہیں وجود روحی یا وجود روحانی۔ بات سمجھ آئے گی؟ ہم تمام کے تمام عالم ارواح کے اندر رہ چکے ہیں، پھر اس انسان کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی، اسے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم بھی عطا کر کے کائنات کے اندر اسے وجود عطا کر دیتا ہے۔ تین دور اس کے گزر چکے ہیں، وجود علمی، وجود روحی، اب جو اس کو وجود ملا ہے اسے وجود بشری کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وجود بشری۔ اب اس وجود بشری کو اللہ نے لمیٹڈ رکھا، وقت معین تک رکھا، مقررہ وقت تک اللہ نے انسان کو یہ وجود عطا کیا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک اللہ نے جتنا وجود انسان کو عطا کیا ہے، اللہ نے یہ معین وقت تک کے لیے دیا ہے، اور دینے کے ساتھ اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار بھی کیا اور کہا میں نے تجھے یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب یہ زندگی اگر 40 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 200 سال کی ہے، تو یہ وجود جسدی ہے، وجود بشری ہے۔ اللہ نے اس وجود کو پھر موت عطا کرنی ہے۔ اس موت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روح الگ کر دی جاتی ہے، جسم الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک ہم اس جسم کو دفنا نہیں دیتے۔ بات سمجھ گئے؟ اس جسم کو جتنی دیر تک ہم دفنا نہیں دیتے اتنی دیر تک اس کی روح الگ ہے، جسم اس کا الگ ہے۔ ہم اس کو کفن، اس کو غسل کرتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اس کو اٹھا کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرے مالک ہم تیرے بندے کی روح لے کے تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کو دیکھو، اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ یا رب العالمین، اس نے تیری یہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، تجھ سے دور گزاری ہے، تیرے حبیب سے دور گزاری ہے، ظلم کرنے میں گزاری ہے، گناہ کرنے میں گزاری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی اس گندی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دو، اور اس کی قبر کو تنگ کر دو، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دو، قیامت کے دن تک اس کو عذاب دیتے رہو۔ بات سمجھ آئی؟ بندہ پھر زندہ ہے، روح بھی آ گئی، جسم بھی آ گیا، بندہ زندہ ہو گیا۔
موت آئی کچھ وقت کے لیے، اب زندہ ہو گیا، اب اگر وہ اچھی زندگی بسر کر کے گیا تو اللہ کی طرف سے انعام پائے گا، اگر گندی زندگی بسر کر کے گیا تو اب ہمیشہ کے لیے اللہ فرما رہا ہے قیامت تک کے لیے اس کی قبر کی طرف کو جہنم کی طرف کی الماری کو کھول دیا جائے، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے، اور وہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں ایک بندے کی روح لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے نے زندگی کیسے بسر کی؟ یا رب العالمین اس نے تیری یاد میں بسر کی، اس نے ساری زندگی تیرے حبیب کے عشق میں بسر کی ہے، تیرے حبیب کی ذات پہ درود پاک پڑھنے میں بسر کی، قرآن پڑھانے میں بسر کی، اس نے ساری زندگی تیری یاد سے غافل کی زندگی نہیں گزاری، تیری محبت میں تیرے حبیب کے عشق میں زندگی بسر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی پاک روح کو اس کے جسم میں داخل کر دو، اس کی پاک روح کو اس کے جسم میں داخل کر دو، اور اس کی قبر کو 70 گز دائیں اور 70 گز بائیں کھول دو، کھلا کر دو، اس کے گھر کو وسیع کر دو، اور جنت کی الماری کو اس کی قبر کی طرف کھول دو، قیامت تک کے لیے یہ قبر میں نہیں بلکہ اللہ کے جنت میں رہے گا۔ حضرات گرامی، وہ جو وجود ملا ہے، اب قبر کے اندر روح بھی ہے، جسم بھی ہے، وہ جو وجود انسان کا بنا ہے اسے کہتے ہیں وجود برزخی۔ کیا کہتے ہیں؟ وجود برزخی، قبر کا وجود، وجود علمی صرف علم الہی کے اندر تھا انسان، پھر اللہ نے روح دی تو وجود روحی میں آ گیا، پھر اللہ نے جسم دیا تو وجود بشری میں آ گیا، اللہ نے روح اور جسم کو جدا کیا، قبر میں پہنچا، اللہ نے روح اور جسم کو دوبارہ ملایا تو وجود برزخی میں آ گیا۔ اب قیامت کے دن تمام کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس وقت بھی انسان کا روح اور جسم مکمل ہوگا، اسے کہتے ہیں وجود اخروی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وجود اخروی۔ بات سمجھیے گا، وجود اخروی، پانچ دور ہیں انسان کی زندگی کی، وجود علمی، وجود روحی، وجود بشری، وجود برزخی اور وجود اخروی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 5 وجود سمجھ آ گئے؟ آپ میری بات توجہ سے سنیے گا حضرات گرامی، آپ نے 5 وجود سنے ہیں، انسان تو مرا ہی نہیں، انسان مرا نہیں ہے، 5 وجود میں سے کسی وجود سے انسان مرا ہے؟ پہلے علم الہی کے اندر تھا، منتقل ہو کے وجود روحی کے اندر آ گیا، اللہ نے وہاں سے نکال کر اس کو زندگی عطا کر دی، وہ 2 جہان پیچھے چھوڑ آیا، اب یہاں اس کی جتنی زندگی ہے وہ بسر کرے گا، اللہ اس کو پھر وجود برزخی عطا کرے گا، اب وہ 3 جہانوں کو پیچھے چھوڑ گیا، اب قبر کو چھوڑ کے میدان محشر میں چلا گیا، اب 4 جہانوں کو پیچھے چھوڑ گیا، انسان تو مرا ہی نہیں، انسان تو سفر میں ہے، انسان سفر میں ہے حضرت، انسان صرف جہان بدلتا ہے، مرتا نہیں ہے، اور آج ہم موت